يوزعون حتى إذا ما جاءوها فتحت عليهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم انسان دنیا کے کائنات کا ہر فرد ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، اور ساری کائنات کے تمام افراد میں سب سے افضل ہم انسانوں کو بنایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کر پیدا فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور احسان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو سسٹم بنایا ہے اپنی پوری کائنات کا کہ انسان کے زندگی بھر کے ہر عمل کا اللہ کو پتہ چلتا ہے، اور میدان حشر میں انسان خود دیکھ لے کہ یہ میرے جو اعضاء ہیں یہ سارے کے سارے اعضاء میرے اختیار کے نہ تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ آج ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی اختیار دیتے ہیں تو ہم بازاروں میں نعرے لگانے سے نہیں رکتے، ہمارا جسم ہماری مرضی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے انسانوں کو پیدا کر کے کچھ چیزیں ان سے چھین کے اہل دنیا کو یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ جسم تمہارا نہیں، یہ جسم ہمارا ہے، ہماری ملکیت ہے، یہ پراپرٹی ہماری ہے، تم صرف یوزر ہو، استعمال کرنے والے ہو۔ جیسے کسی آدمی کا غریب ہے، اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، اس کا کوئی رشتہ دار، اس کا کوئی دوست اس کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میرا مکان خالی ہے، تو اس میں رہ لے، اور جب تیرے حالات اچھے ہو جائیں تو میرا مکان چھوڑ کر کے اپنا مکان میں چلے جانا۔ تو اس کو کیا بولتے ہیں کہ اس بندے نے احسان کیا ہے، اس بندے نے احسان کیا، اپنے مکان میں اس کو ٹھہرنے کی اجازت دے دی، تو ٹھہرنے سے وہ کبھی بھی مالک مکان نہیں بنے گا۔ جس طرح سے 50 سال بھی اگر کوئی کسی کی ڈرائیونگ کر لے، ڈرائیور بن جائے، تو ڈرائیور بننے سے وہ گاڑی کا مالک نہیں بنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جسم ہمیں دیا، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی چاہتوں کو اور ان کے مالوں کو، اور اس کے بدلے میں ان کو جنت ہے۔ حضرت بھائی یزید بستامی رحمہ اللہ ایک راہب کی مجلس میں گئے، اس نے بہت سارے سوالات کیے، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ چیز بتاؤ جسے خدا نے خود پیدا کیا اور پھر خود اسے خریدا، اس کا عوض دے دیا۔ تو یہ آیت پڑھنے لگے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومن کو خود پیدا کیا، ان کی چاہتوں کو خود پیدا کیا، اس کے مال کو خود پیدا کیا، اور پھر خود ہی خریدا، اور اس کے بدلے میں جنت۔ یقین جانیے ہمارے جتنے اعضاء ہیں، ان اعضاء کے پیدا کرنے میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی نہیں مانگا تھا کہ مولا ہمیں 2 آنکھیں دے دے، مولا ہمیں ایک بولنے والی زبان دے دے، مولا سننے والے کان دے دے، مولا سونگھنے والی ناک دے دے، مولا کام کرنے والے ہاتھ دے، مولا چلنے والے پیر دے دے۔ ہم نے کبھی نہیں بولا تھا مولا پہلو میں دھڑکنے والا دل دے دے، خون بنانے والا جگر دے دے، پانی کو فلٹر کرنے والے گردے دے دے، اور خون کو چھانٹی کرنے والی تلی دے دے۔ ہم نے کبھی نہیں مانگا تھا کہ مولا کھانے کو ہضم کرنے والا معدہ دے دے، چبانے کے لیے 32 دانت دے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پرزے کو پیدا کیا تو اس کی ساری ضرورتیں اس کے ساتھ لگا دیے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا وہ دیکھ لے۔ اس کو پکڑنے کے لیے کام کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے، یہ ہاتھ بھی دے دیے۔ چلنے کے لیے پیر کی ضرورت ہے، یہ پیر بھی دے دیے۔ زندہ رہنے کے لیے خون کو چلانے کے لیے پورے جسم میں اس کے لیے دل چاہیے، وہ دل بھی ڈونکی پمپ کی طرح سے بنا دیا۔ خون اندر چلا جائے، کچھ عرصے کے بعد سال کا خون ختم ہو جاتا ہے، اس کی میعاد ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد نئی خون کی ضرورت ہوتی ہے تو خون بنانے کے لیے جگر بھی دے دیا۔ سارے کا سارا اندر کا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نیک بندوں نے جب بھی اولاد کی دعا مانگی تو اس میں اپنی کسی محنت کو شامل نہیں کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں مائی مریم تھی۔ ایک دن گئے تو کیا دیکھ رہے، ان کے پاس پھل ہیں، ایسے پھل جو پورے کے پورے فلسطین میں نہیں۔ مثلا سردیوں کا موسم تھا تو گرمیوں کے پھل، اس زمانے میں فریج سسٹم تو ہوتا ہی نہیں تھا، اسٹوریج تو ہوتی نہیں تھی۔ تو حیران ہو کے پوچھا کہ مریم تیری ساری دیکھ بھال کرنے والا میں، کھانے پینے کا انتظام کرنے والا میں، لیکن انا لک ھذا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ آگے سے کیا بولی؟ ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کہا کہ اللہ دیتا ہے، یہ اللہ دیتا ہے، اور وہ جسے چاہے حساب کے بغیر دیتا ہے۔ اس کے ہاں موسموں کی کوئی حساب نہیں ہے کہ سردیاں پڑ رہی ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں گرمیوں کا پھل کھا لوں، تو وہ اللہ کہہ دے کہ چلو گرمیوں کا انتظار کر لو، جب پھل آئیں گے تو کھا لینا۔ گرمیوں کا موسم اور سردیوں کا پھل کھانے کو جی چاہے، مالٹے کھانے کو جی چاہے، اللہ بول دے کہ نہیں ابھی گرمیاں چل رہی ہیں، اس موسم میں پھل نہیں ہوتا ہے، تم سردیاں آ جائے تو تم کھا لینا۔ فرمائے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہے بغیر حساب۔ قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہنالک دعا زکریا ربا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد کی بظاہر کوئی امید نہیں ہے، پھر بھی وہیں سے دعا مانگی۔ کہا کہ مولا تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، مجھ زکریا کو بھی بڑھاپے میں اولاد بھی تو دے سکتا ہے، اللہ میرے کو بچہ گفٹ کر دے۔ حبلی، ہبہ کا جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہے بغیر محنت، بغیر پیسے کے کوئی چیز مل جائے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس کوئی چیز آ گئی، ہاں بھئی یہ کہاں سے آئی، کون لایا؟ وہ آپ کے فلاں دوست نے آپ کو گفٹ کر۔ تو گفٹ میں بندہ نہ کوئی محنت کرتا ہے اور نہ ہی بندہ کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی فرمانے لگے، اللہ سے دعا کی، کہا کہ رب ہب لی من لدنک ذریہ، اے اللہ بظاہر اولاد کی نہ کوئی تو محنت کام کر سکتی ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے، میرے کو ایک اولاد دے دے گفٹ میں، فری میں، میرے پاس کچھ نہیں، لیکن اولاد کیسی ہو؟ اس حالت میں بھی مانگی تو فرمایا ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد چاہیے، گناہگار اور بدکار اولاد نہیں چاہیے۔ دوسری جگہ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکورا او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے، ہبہ میں گفٹ میں کر دے بیٹیاں۔ اور یہ ایک نکتہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ذکر فرمائے بیٹیوں کا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بیٹی پیدا ہو گئی تو پتہ نہیں کون سی مصیبت آ گئی۔ بہت سے گھروں کے اندر بیٹیاں پیدا ہو گئی، لڑکیوں کو طلاق پڑ گئی، کہہ رہے ہم تو چاہتے تھے کہ پہلا بیٹا ہو جائے، تم نے بیٹی جنم دیا، چل تیرے کو 3 طلاق۔ بھائی کوئی دکان دکھاؤ جہاں سے بیٹے ملتے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد دنیا میں نہیں بچی، 4 اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیاں دی جو جوان ہو گئی، ایک بیٹا ہوا یا 2-3 بیٹے ہو گئے وہ بچپن میں انتقال کر گئے۔ جس بیٹے نے سب سے زیادہ عمر پائی تو وہ 16 یا 17 سال،
ان کی قبر مبارک جنت البقیع میں اب بھی ہے۔ باقی اللہ نے کوئی بڑی اولاد دی ہی نہیں، اولاد مرد یہ نرینہ اولاد ایسی نہیں دی جو بڑے ہو کر کے جوان بن جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے کسی مرد کا باپ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ تو جہاں بھی اولاد کا ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ذکر فرمایا ہبہ کا، کہ اللہ جس کو چاہے دے دیتے فری میں۔ تو بات یہاں سے آگے چلی گئی کہ ہمارے جسم کے اندر جتنے پارٹس ہیں، جو ایک 6 فٹ کا انسان کروڑوں کا، کسی کے گردے خراب ہو جائے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائے، ایک گردے کے کتنے پیسے لگے؟ پہلے بھی غالباً سنا ہے سعودیہ میں ایک آدمی بیمار ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو ہسپتال لے گئے تو 24 گھنٹے اسے وینٹیلیٹر پہ رکھا۔ 24 گھنٹے کے بعد اس کو جب ڈسچارج کیا گیا تو اس کو بل تھما دیا گیا 6000 ریال کا۔ وہ کاؤنٹر پر جا کر کے کیش کرنے لگا تو مسکرانے لگا۔ کیشیئر نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیوں ہنس رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں، بل زیادہ ہے تو ڈسکاؤنٹ کر دوں، کم کر دوں؟ کہا کہ نہیں، اگر اس سے زیادہ بھی دے دیتے نا تب بھی میں پے کر لیتا، کوئی مسئلہ نہیں پیسوں کا۔ کہا کہ پھر ہنسنے کی وجہ؟ کہنے لگا کہ میں اس رب کا کیسے شکر ادا کر لوں جس نے 5 مہینے ماں کے پیٹ میں مجھے آکسیجن، 80 سال کی عمر تک ایک پیسہ بھی چارج کیے بغیر اس نے مجھے آکسیجن دی۔ 24 گھنٹے کے تم لوگوں نے 6000 ریال کا بل بنایا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر اس آکسیجن کا بل لگا دے تو شاید دنیا میں کوئی زندہ ہی نہ بچے۔ آج ایک امیر جتنا آکسیجن لے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب کے لیے اتنی ہی آکسیجن دے دی، اس کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے جسم کے جتنے پارٹس ہیں یہ ہمارے استعمال کے ضرور ہیں، ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے ضرور ہیں، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ ان سے ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں نا تو یہ اس کے اندر ڈیٹا سیو ہو جاتا ہے۔ آپ کی آواز اس کے اندر ریکارڈ، آپ کچھ بھی کام کرے وہ کام اس کے اندر ریکارڈ، پورے کا پورا ڈیٹا اس کے اندر بنتا جا رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں بہت سارے ایسے انسان پیدا کر دیے جن کے اعضاء میں خلل، ان کی آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں پر سنتے نہیں ہیں، زبان ہے پر زبان بولتی نہیں ہے، ہاتھ ہیں پر ہاتھ کام نہیں کر رہے، پیر ہیں پر پیر کام نہیں کر رہے۔ اللہ نے ہم سب تندرست انسانوں کو یہ سبق دینے کے لیے کہ دیکھو انسانوں، تمہارے جتنے اعضاء تم اپنے سمجھتے ہو یہ ہماری مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ ہم بولے تو آنکھ دیکھتی ہے، نہ بولے تو آنکھ دیکھنا بند کر دیتی ہے، ہم کہہ دیں تو زبان بولتی ہے، منع کر دیں تو زبان کا بولنا بند، ہم بولتے ہیں تو کان سنتے ہیں، منع کر دیں تو کان سننا بند کر دیں، ہم کہتے ہیں تو ہاتھ کام کرتے ہیں، نہ بولیں تو ہاتھ کام کرنا بند کر دیں، ہم بولیں تو پیر چلتے ہیں، منع کر دیں تو پیروں کا چلنا بند، ارے ہم بولیں تو دل دھڑکتا ہے، منع کر دیں تو دل کا دھڑکنا بند ہو گیا۔ وہ کیا انسان کتنی حماقت کی باتیں کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ بھئی یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی پراپرٹی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اللہ نے مومنین سے ان کی چاہتوں کو خرید لیا۔ اب مومن اپنا ہاتھ اپنی چاہت سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کے مطابق استعمال کرے، اپنی آنکھ اپنی چاہت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کے مطابق استعمال کرے، اپنا پیر اپنا ہاتھ جسم کا ایک ایک عضو اللہ کی چاہت کے مطابق استعمال کرے گا تو پھر دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اور جہاں پر انسان نے یہ بغاوت کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ میرا اللہ کا ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن بھی ضرور دکھائیں گے کہ جہاں پر انسان خود بولے گا، یہ اعضاء خود بولیں گے کہ ہم تیری ملکیت نہیں تھے، ہم اللہ کی پراپرٹی تھے، اللہ کی ملکیت تھی۔
بس ایک ہی بات بتا کے ختم کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے مجمع میں ایسے بیٹھے بیٹھے مسکراتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مجمع میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو ہنسی آئے یا مسکرانے لگ جائیں، آخر بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میدان حشر میں اللہ کے ساتھ بندے کی لڑائی پہ ہنسی ہے. صحابہ حیرت زدہ ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بندہ اللہ سے لڑے گا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی بندے سے پوچھیں گے کہ یہ گناہ تم نے کیوں کیے؟ بندہ بولے گا کہ اللہ میں نے نہیں کیے. اللہ فرمائیں گے میرے پاس ثبوت ہیں. بندہ بولے گا میں کسی ثبوت کو نہیں مانتا. آپ کے فرشتے بھی میری دشمن، آپ بولیں گے آپ کی بات بھی نہیں مانوں گا اپنے خلاف. دنیا کی کوئی چیز نہیں جو میرے فیور میں بات کر لے، میں کسی کی بات کسی کی گواہی نہیں مانوں گا. معاشرے میں واسطہ بڑھتا ہے مختلف لوگوں سے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ 100 دلیلیں ان کو دے دیں، وہ کہیں کہ بھائی قرآن کیا ہے حدیث کیا ہم تو جانتے نہیں. تو کچھ لوگوں کو پھر یہ احساسات کے ذریعے سے قرآن و حدیث سے ہٹ کے سمجھانا پڑتا ہے. ایک آدمی تھا، ایک مولوی صاحب سے الجھ گیا، کہنے لگا کہ اللہ کو میں مانتا نہیں ہوں، ہے تو مجھے دکھا دو. مولوی صاحب اب دلیل پہ دلیل دیں، دلیل پہ دلیل دیں، دلیل پہ دلیل دیں. کہا کہ بھائی یہ تو قرآن و حدیث کی تم باتیں کر رہے ہو، قرآن اللہ کو میں نہیں مانتا تو قرآن و حدیث کیا ہوتے ہیں میں کیوں مانوں؟ مولوی صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اس پاگل کو میں سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں. ایک دیہاتی وہاں پہ گھوم رہا تھا، اس نے یہ مناظرہ سنا دیکھا تو کہنے لگا مولوی صاحب یہ جاہل ہے، جاہل جاہل کی بات کو سمجھتا ہے، یہ عالمانہ گفتگو کو نہیں سمجھتا. اس نے کہا چل بھائی تو سمجھا دے، تیرے کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دے. اس نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور زور سے اس کے سر پہ دے مارا. تو وہ چلایا، چیخا. اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے کو کیوں مارا؟ کہا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے مارا ہے؟ کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تم نے مارا ڈھیلا، خون تو نکلا نہیں تھا، ڈھیلا جو پڑا تھا. کہا کہ مجھے درد دکھا دو، مجھے درد دکھا دو، میں اللہ تمہیں دکھا دیتا. اب درد دکھنے والی کوئی چیز تھوڑی ہے. مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں تو اکثر جو بچے جو پڑھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، موڈ نہیں ہوتا ہے نا، ان کا ایک ہی بہانہ ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے. اب یہ ایسے درد ہوتے ہیں جو کسی تھرمامیٹر کے ذریعے سے چیک ہی نہیں ہوتے. تو بات یہ ہے کہ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں وہ خریدی ہیں. تو میں حدیث سنا رہا تھا، یہ اللہ کی ملکیت، اللہ کی برابرتی، اللہ کی سنتے ہیں، ہماری نہیں سنتے. ہمارا ہاتھ کام کرنا شروع کر دے، یہ کام نہ کرنا شروع کر دے. کوئی انسان ایسا ہے جو ہاتھ کو بول دے، دن میں 100 دفعہ بول دے ہاتھ کام کر دے میرے کو پکڑنا ہے، کبھی نہیں. تو میں سنا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر اللہ تبارک و تعالی جب بندہ انکار کرے گا تو اللہ اس سے پوچھیں گے کہ بندہ تیرا جسم اگر بول دے کہ یہ گناہ تم نے کیے تھے، کام تم نے کیے تھے، تو مانے گا؟ بولے گا کہ ہاں اللہ، اس کو میں ایکسپٹ کروں، مانوں. تو قرآن کریم میں ہے الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم ان کی زبان پہ مہر لگاتے ہیں. یاد رکھیے یہ زبان بھی آج بول رہی ہے نا تو اللہ کی اجازت سے بولتی ہے. اللہ منع کر دے زبان ہوتی ہے، بولتی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم زبان پہ مہر لگا دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پیر بولیں گے. دوسری جگہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اس دن اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کیا جائے گا آگ کی طرف. اللہ فہم یوزعون، ان کو تقسیم کیا جائے حتی اذا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، یہاں تک کہ ان کے کان، ان کی نگاہیں، ان کی پوری کھال گواہی دے گی جو کچھ وہ کر رہے ہوتے.
زبان پہ مہر، اس کے بعد ہاتھ کو بولیں گے چل ہاتھ گواہی دے دے اس نے کیا کیا، ایک ایک کام کا ڈیٹا بلوغت سے لے کر کے مرنے تک اس نے جو کچھ کیا سب بتا دیتا۔ آنکھ کو بولیں گے آنکھ بتا دے گی، کان کو بولیں گے کان بتائیں گے، پیروں کو حکم ہوگا پیر بولیں گے۔ جب سارے کے سارے اعضاء گواہی دے کر کے خاموش ہو جائیں گے، سارے ثبوت اکٹھے ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی زبان کو بولنے کی اجازت دیں گے، تو سب سے پہلے زبان پکار اٹھے گی کہ سحقا لکن تبا لکن عنکن انازل، تمہارا ناس ہو، تمہاری بربادی ہو، ہم تو تمہارے دفاع کے لیے لڑ رہے تھے، تم لوگوں نے اپنے خلاف گواہی دے دی۔ تو یہ سارے کے سارے اعضاء مل کے زبان کو جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقہ اول مرہ، اس اللہ نے ہاتھ میں بولنے کا حکم دیا تھا جس نے سب کو بولنے کی طاقت دی ہے، اور اسی نے سب کو پیدا کیا، تو اللہ کے حکم کو ہم کہاں ڈال سکتے؟ تو میرے دوستو کوشش کیجئے اس دنیا کی زندگی میں ہمارے ساتھ یہ اللہ کی جاسوس لگے، یہ نہ ہاتھ اپنے، نہ پیر اپنے، نہ کان اپنے، نہ آنکھ اپنی، نہ ناک اپنے، کچھ نہیں، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور اس میں اللہ نے ایسا ڈیٹا سسٹم بنا رکھا ہے کہ نہ تو اس کی کبھی بیٹری ختم ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے کیمرے کے شیشے کے اوپر کوئی دھبا لگتا ہے کہ کوئی چیز بننے سے رک جائے، اور نہ ہی اس کے سپیکر میں کوئی نقصان آ جاتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے، خراب ہو جائے، بندہ سن نہ سکے، نہیں، یہ ایسا ڈیٹا سسٹم اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ لگا رکھا ہے کہ بندے کا دن کے وقت، رات کے وقت کچھ بھی کرے، کچھ بھی بولے، کچھ بھی سنے، کچھ بھی دیکھے، سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو اللہ والے کہتے ہیں کہ یار ذکر کر لیا کرو، جب ہم ذکر کریں گے نا تو ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت جو کچھ لگے گا تو وہ ڈیٹا محفوظ ہوگا، اور قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کے سب ذکر ہی ذکر ہوگا۔ آنکھ بھی گواہی دے گی، کان بھی گواہی دیں گے، دل بھی گواہی دے گا، ہاتھ بھی، پیر بھی، سب کہیں گے کہ مولا یہ تو محفل میں جانے کے لیے ہر جمعے کو دوڑتا تھا، یہ تو جب بھی ٹائم مل جائے بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر رہا تھا، یہ جب بھی اذان ہوتی تھی دوڑ دوڑ کے مسجد جاتا تھا، کبھی اس کی نماز نہیں چھوٹی، جماعت نہیں چھوٹی، جب بھی ٹائم ملتا تھا قرآن پڑھتا تھا۔ میرے دوستو اپنے اعضاء کے ذریعے سے جتنا ہم نیک کام کریں گے تو اللہ کے سامنے نیکی کی گواہی، اور اگر برائی کے کام کر لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ برائی کی گواہی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا مراقبہ کرا دے۔